نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ اب اختتام پذیر ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طیب و طاہرہ کے یوم وفات کا دن ہے۔ 10 رمضان کو آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ مبارک اور پیاری ہستی ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نکاح میں آئیں، یعنی پہلی ام المومنین، ہم سب کی ماں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ دور جاہلیت میں جہاں ہر قسم کی برائی موجود تھی، اس دور میں بھی آپ طیب و طاہرہ کہلاتی تھیں۔ جس معاشرے میں عورت کی عزت 2 کوڑی کی نہیں تھی، اس معاشرے میں بھی آپ کی عزت ایسی تھی کہ کئی بڑے رئیس اور سرداروں نے آپ سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یعنی اس دور میں بھی آپ کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں موجود تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شرافت اور عظمت کا پیکر تھی۔ اتنی دولت کے مالک ہونے کے باوجود آگے پیچھے آپ کے نوکر ہوا کرتے آپ کی خدمت کے لیے، اس کے باوجود آپ کے زندگی کے اندر آپ کی شخصیت میں غرور و تکبر موجود نہیں تھا، بلکہ انتہائی سادہ زندگی آپ گزارتی۔ اتنی دولت کے باوجود، اتنے آسائش اور مال و دولت کے باوجود آپ کے شخصیت کے اندر سادگی موجود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے مال تجارت کے لیے جب بھیجا، اور واپسی پر جب آپ کے غلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، تو آپ کے حضور کی شخصیت سے بڑی متاثر ہوئیں۔ پورے عرب میں، مکے میں حضور صادق اور امین کے لقب سے تو مشہور ہی تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے غلام سے میسرہ سے آپ حضور کی تعریف سنی کہ کس طرح آپ نے مال تجارت فروخت کیا، کتنی ایمانداری کے ساتھ اور سامان تجارت کو فروخت کیا اور منافع کے ساتھ واپس آئے، تو آپ کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت میں اضافہ ہوا۔ آپ نے اپنی ایک کنیز نفیسہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، اور جب یہ نکاح کا پیغام حضور تک پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورے کے بعد بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، حضور کی زندگی امت محمدیہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کی عمر 25 سال جوانی کی کیفیت ہے، لیکن حضور اس کے عمر میں بھی اپنے امت کے نوجوانوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب زندگی کے اہم فیصلوں کا وقت آئے تو اپنے بڑوں کی رائے لینا ضروری ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورے کے بعد جواب دوں گا۔ جب حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، آپ کے خاندان کو جانتے تھے، آپ کی شرافت کو جانتے تھے، تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی اجازت مرمت فرمائی۔ آپ نے ہی حضور کا نکاح بھی پڑھایا، اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گھر تشریف لے آئیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے آنے کے بعد ہی اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھ دیا کہ اب جو کچھ میرا وہ سب کچھ آپ کا ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے محبت کا ایک بہترین اظہار تھا، اور پھر اس محبت کا ثبوت آپ نے مرتے دم تک دیا۔ آپ سے نکاح کے بعد جب
اسلام کے اشاعت کا وقت آیا، یعنی نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، تو آپ غار حرا سے جب کاشان نبوت تشریف لاتے ہیں تو پسینہ پسینہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ختیجہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ آپ نے ایک موٹی چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی اور آپ کو لٹا دیا اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ تو غریب پرور ہیں، یتیم پرور ہیں، آپ لوگوں کے غموں کو مٹانے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو الفاظ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادا کیے، آپ کے ان الفاظ سے سرکار کو تقویت حاصل ہوئی اور طبیعت کے اندر ایک بہتری پیدا ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ پھر وہی کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، یعنی عورتوں مردوں بچوں میں اگر کوئی ایک شخصیت جو سب سے پہلے ایمان لائے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے بغیر کسی حیل و حجت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت مل رہی ہے اور یہ نبوت کا اعلان ہے اور آپ حضور پر ایمان لے آئیں۔ تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی۔ کتنا ہی مشکل وقت آیا، کیسی ہی پریشانیاں آئیں، کبھی سرکار کے جو ہے ساتھ کو چھوڑا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی پر مجھے اتنا رشک نہیں آتا تھا کہ جتنا رشک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات پر کیا کرتی تھی، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زبان سے کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر سنا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کا محل کی بشارت دے دیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت آپ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے جو انہیں کفایت کے لیے ہوتا تھا، اور ان کو بھی یعنی آپ کی سہیلیوں کو بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت حضرت ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں، ختیجہ ختیجہ، تو آپ ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ختیجہ تو ختیجہ ہی تھیں، یعنی ان سے بہتر کوئی نہیں، کہ جب میرے اپنوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت بھی وہ میرے ساتھ کھڑی تھیں۔ انہوں نے اپنے مال و دولت کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے جو میرا ساتھ دیا اس وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اگر باہر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اگر ساتھ دیتے تھے اور دلاسا دیا کرتے تھے، تو گھر میں آنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا سامان فرماتی۔ حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ اپنا سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کر دیا۔ شعب ابو طالب کی گھاٹی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ہر قسم کا تعلق حضور سے ختم کر دیا گیا، یہ وہ پریشانی اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک یا دو دن کا نہیں بلکہ 3 سال شعب ابو طالب کی گھاٹی میں آپ رہیں۔ وہ خاتون جن کی زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی، جن کو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، جن کے عزت و احترام کی نظر سے لوگ دیکھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ نے پریشانی کے عالم میں بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال حضور کی رفاقت میں گزارے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی فضیلت میں آج بھی جو ہے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں حضرت صدیق اکبر نے 3 راتیں غار سور میں گزاری۔ سرکار کا چہرہ ہوتا تھا اور آنکھیں صدیق اکبر کی ہوا کرتی تھیں۔
خلوت و جلوت میں حضور کے ساتھ رہے۔ تمام صحابہ سے فضیلت کا معیار حضرت صدیق اکبر کی وہ 3 راتیں ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ نے گزاری۔ یہ تو 3 راتیں تھیں کہ جہاں پر صرف صدیق اکبر تھے یا پھر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ 25 سال تنہا حضور کی خدمت میں موجود رہیں۔ آپ کی ظاہری باطنی خلوت ہو یا جلوت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، آپ کا راحت کا سامان کرتی رہیں، آپ کی خدمت کرتی رہیں اور آپ کے ہر کام کے اندر حصہ لیتی رہیں۔ دین اسلام کی جب تبلیغ کا جو ہے آغاز ہوا تو اپنی دولت کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ 25 سال گزارے اور پورے ان 25 سالوں کے اندر آپ نے کوئی موقع سرکار کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت خدیجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، سوائے حضرت قاسم کے تمام اولادیں حضرت خدیجہ سے ہی تھیں، اس لیے حضور آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حالہ جب حضور کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، وہ آرام کا وقت تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ حضور کو اٹھا دے، نیند سے حضور بیدار ہو جائیں۔ حضور کا شأن نبوت میں آرام فرما تھے اور باہر جو ہے حضور کے سوتیلے صاحبزادے یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حالہ آئے۔ جب ان کی آواز سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھو میرا حالہ آیا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ یعنی ان بچوں کو جو آپ کے لیے سوتیلے تھے ان کو بھی وہ محبت آپ نے دی کہ انہوں نے اس محبت کو یاد رکھا اور وہ بعد میں بھی حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت ہند حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ آج کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار کے آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں، آپ کے دانت کس طرح چمکتے تھے، آپ کے چہرے پر نور نبوت کیسا تھا، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، یہ تمام حلیہ بیان کرنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت ہند کا ہی بیان کردہ ہے جو آج بھی کتابوں میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جنہوں نے وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جب 40 روز غار حرا میں گزر گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزوں کی ضرورت ہوگی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر وہ غار حرا کی طرف چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ جب خدیجہ آئیں تو میرا سلام ان کو پیش کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے سلام آ رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا بھی سلام ان تک پہنچا دیجیے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کلومیٹر کا سفر طے کر کے غار حرا تک پہنچتی ہیں۔ جو لوگ اس پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں، جبل نور غار حرا کا پہاڑ کہ جس پر جو لوگ چڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے چڑھنے میں کتنی مشقت ہے، اور آج تو وہاں پر سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں جس پر چڑھ کر لوگ اس غار تک پہنچتے ہیں۔ اس وقت تو سیڑھیاں بھی نہیں تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اوپر چڑھی ہوں گی۔ حضور کی محبت میں آپ نے 3 کلومیٹر کا سفر بھی طے کیا اور مشقت اٹھاتی ہوئی غار تک پہنچی اور حضور کے سامنے کھانا پیش کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، آپ تناول فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدیجہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے سلام آیا ہے، وہ تم پر سلامتی پیش کرتا ہے اور جبریل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے سلام، وہ تو خود سلامتی ہی سلامتی ہے، جبریل کو بھی میرا سلام کہیے اور آپ پر بھی جو ہے سلامتی ہو۔ کتنا بہترین جواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب العالمین بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ آپ کی خدمت اور عظمت کی بہترین نشانی ہے۔ ہم اور آپ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات سے سبق حاصل کریں، اور خاص طور پر امت محمدیہ کی خواتین جو ہے آپ کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ آپ کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، غم ہو یا خوشی ہو، کیسی ہی آزمائش کا دور ہو، مشکلات کا دور ہو، ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں، ان کی خدمت کرتی رہیں، ان کے بچوں کی خدمت کرتی رہیں۔ یہ سبق ہمیں آپ کی ذات سے ملتا ہے، یہ سبق ہے امت محمدیہ کی تمام عورتوں کے لیے۔ ہماری عورتوں کو چاہیے، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ آپ کی زندگی کو اپنے لیے ایک ماڈل بنائیں اور کوشش کریں کہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وہ دور جو افراتفری کا تھا، زمانے جاہلیت کا تھا، اس دور میں بھی آپ کے جو ہے پاکیزگی کا شہرہ تھا، آپ کی پاکیزگی کو سب تسلیم کرتے تھے، آپ کی عظمت کو سب تسلیم کرتے تھے۔ جس وقت دین اسلام بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، وہ پہلی وحی بھی نہیں آئی تھی، اس دور میں بھی آپ نے جس طرح زندگی گزاری وہ اسلام کے مطابق تھی۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کی زندگی کے سے سبق حاصل کرنے کی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔